محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چچی جان نے نوکر کو میرے کمرے میں بھیج کر مجھے سب کے سامنے بدنام کر دیا۔ میں خوف سے تھر تھر کانپے صفائیاں دے رہی تھی، مگر تایا نے غصے میں میرا نکاح اسی نوکر سے کروا کر گھر سے نکال دیا۔ میں نوکر کے ساتھ گھر سے نکلی، اپنی قسمت کو رو رہی تھی کہ اب بھوک کے لالے پڑیں گے، یہ مجھے کہاں سے کھلائے گا۔ اچانک وہ مجھے ایک بہت بڑے ہوٹل لے آیا۔ میں حیرت سے پوچھنے لگی کہ ایک رات کا کرایہ ہے تمہارے پاس؟ کہ اچانک ہوٹل کا منیجر اور بہت سارا عملہ نوکر کے احترام میں جھک گیا، کیونکہ جسے میں نوکر سمجھی تھی وہ تو میں بالکل خاموش ہو کر کچن میں کام کر رہی تھی۔ کہنے کو میرے سر میں بہت درد ہو رہا تھا، مگر اس کے باوجود میں اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ چند لمحے بعد اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو افضل کھڑا ہوا تھا، ہمارا نیا نوکر۔ اسے دیکھتے ہی میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی اور جھڑکتے ہوئے بولی، آپ دروازے پر دستک نہیں دے سکتے تھے؟ کس کی اجازت سے آپ یہاں کھڑے ہوئے تھے؟ میری بات سن کر وہ فوراً سے بولا، میڈم صاحبہ، میں یہاں صرف آپ کو آپ کے تایا کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ باہر اپنی گاڑی صاف کر رہے ہیں، انہوں نے آپ کو طلب کیا ہے۔ میرا ارادہ اور کچھ بھی نہیں تھا، آپ کیا سمجھیں؟ اس کی نظریں میرے چہرے پر ہی گڑی ہوئی تھی۔ میں سر نفی میں ہلائے فوراً ہی باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جب سے یہ نوکر ہمارے گھر آیا تھا مجھے کچھ بھی اچھا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک عجیب سی گھبراہٹ ہوتی تھی، نہ جانے کیوں وہ مجھے کوئی عام نوکر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں باہر آئی تو تایا جان اپنی گاڑی کو صاف کر رہے تھے، مجھے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولے، جلدی جلدی یہ گاڑی کے ٹائر صاف کرو، اور وہاں پھر تمہیں گیراج کی صفائی بھی کرنی ہے۔ کل رات کو میں نے تمہیں کہا تھا، تمہیں صبح کر دینی چاہیے تھی، کہاں تھی تم؟ میں کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی افضل میرے برابر میں کھڑے ہوتے ہوئے بولا، ارے صاحب جی، میڈم صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سر میں درد ہو رہا تھا، دوائی کھا کر سوئی تھی، ابھی بھی بس آپ کی بیگم کے ڈر سے برتن دھونے کھڑی ہو گئی، ورنہ ان کی طبیعت آج ایسی نہیں ہے۔ میں گیراج کی صفائی کروں گا اور ٹائر بھی صاف کر دوں گا۔ تایا جان فوراً سے بولے، یہ کام تمہاری ذمہ داری میں شامل نہیں ہے، میں اس کے تمہیں بالکل بھی ایکسٹرا پیسے نہیں دوں گا۔ اگر تم ہمدردی میں کرنا چاہ رہے ہو تو یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ جبکہ افضل فوراً ہی کپڑے سنبھالتے ہوئے بولا، آپ بے فکر رہیں، پورا گیراج چمکا دوں گا اور آپ کی گاڑی کو بھی، اور آپ کہیں گے تو میں برتن بھی صاف کر دوں گا۔ میڈم صاحبہ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، انہیں آرام کرنے دیں۔ جبکہ تایا جان مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اب یہ بول رہا ہے تو تم جاؤ آرام کر لو، یہ تمہارے بدلے کے کام کر لے گا، اور ہاں، رات کی چائے لیکن تم میرے کمرے میں دے جانا، تمہارے ہاتھ کی چائے پیے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ جبکہ میں سر ہلائے خاموشی سے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر میں نے افضل کی پشت کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ کوئی عام نوکر نہیں تھا، اس کی جسامت، اس کے بات کرنے کا انداز صاف بتاتا تھا کہ وہ کوئی اور ہے اور نظر کچھ اور آ رہا ہے۔ لیکن میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، میں تو اسی میں خوش ہو گئی تھی کہ اب مجھے آرام کرنے کا تھوڑا موقع مل جائے گا۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوئی، سامنے میری تائی کھڑی ہوئی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولی، یہ جو تمہارے اور افضل کے درمیان چل رہا ہے اسے یہیں ختم کر دو، ہم بہت عزت دار لوگ ہیں، اگر تمہارے دل و دماغ میں کچھ بھی الٹا سیدھا چل رہا ہے اسے یہیں روک دو۔ میرے شوہر کا سر تمہاری وجہ سے اگر جھکا، یاد رکھنا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ان کی بات سن کر میں فوراً ہی گھبرائی تھی
اور سر جھکائے بولی، میری تائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو میرے بھائیوں کے جیسے ہیں، میرا اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ بولی، بہتر یہی ہوگا اور جا کر برتن صاف کرو۔ وہ بالکل بھی اچھے برتن صاف نہیں کرتا، جبکہ میں جی بول کر سیدھا کچن میں ہی آ گئی تھی۔ آج مجھے شدت سے رونا آیا تھا۔ یہ رونا تو مجھے 5 سال کی عمر سے ہی مل گیا تھا، جب سے میرے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے اور میری ذمہ داری میرے تایا کے سر آئی تھی۔ کہنے کو میرے بابا کی 4 دکانیں تھیں، ایک گھر تھا، ایک ذاتی گاڑی تھی جو میرے تایا نے اپنے نام کروائی تھی، اور بدلے میں دنیا کو دکھانے کے لیے مجھے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا۔ بدلے میں سارے دن کا کام کاج اور رات کو کھانے کے نام پر ان لوگوں کا جھوٹا ملتا تھا۔ میں روتے روتے برتن دھونے لگی تھی، ابھی 4 ہی پلیٹ دھوئی تھی جب اچانک وہ ملازم کچن میں داخل ہوا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، جب آپ کو کہہ دیا تھا کہ برتن میں صاف کروں گا اور آپ آرام کریں گی، کیا آپ کو میری بات سمجھ نہیں آتی؟ جائیں یہاں سے۔ اس کو میں نے حیرت سے دیکھا تھا، رونا بھول کر میں اس کی شکل کو دیکھ رہی تھی۔ ایک ملازم اپنے مالک سے کیسے اس طرح سے گفتگو کر سکتا ہے؟ میں کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی میری تائی اندر داخل ہوئی تھی اور افضل کو دیکھتے ہوئے بولی، یہی کام کرے گی؟ تمہیں جن کاموں کے لیے رکھا گیا ہے تم اسی پر دھیان دو، ہمارے گھر کی بیٹیوں پر دھیان دینے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ ان سے کس طرح کام کروانا ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ وہ مزید کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی وہ بولا، تو آپ اپنی بیٹی کو کہہ دیں، وہ تو صبح سے آرام ہی کر رہی ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سارے گھر کے کام کاج تو یہی کرتی ہیں، آپ کو ذرا رحم نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بیٹی سے نوازا ہے، بھولے مت۔ یہ وقت آپ کی بیٹی پر بھی آ سکتا ہے، کل کو انہیں پرائے گھر جانا ہے۔ وہ مزید کچھ کہتا، اس سے پہلے میری تائی آگے بڑھی تھی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کرتے ہوئے بولی، تمہاری اتنی ہمت، میری بیٹی کے بارے میں ایسی گفتگو کرو؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، سب پتہ ہے مجھے تم دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں آگے بڑھی تھی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، پلیز معاف کر دیں، میں کام کر رہی ہوں، آپ جائیں باہر۔ افضل بھائی، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یہ میرا مسئلہ ہے، ہمارے ذاتی معاملات میں آپ کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مروں یا جیوں یہ میرا اور میرے گھر والوں کا مسئلہ ہے۔ آپ کو یہاں کام کرنے کے لیے تنخواہ ملتی ہے، آپ اسی پر دھیان دیں۔ ہمارے گھریلو معاملات میں دخل ہونے کی آپ کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ میرے غصہ کرنے پر وہ چند لمحے تک مجھے دیکھتے رہے اور پھر کچن سے چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی تائی نے میرا ہاتھ تھام کر ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر بھی رسید کیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گی اگر تمہاری آنکھیں ذرا بھی ادھر ادھر بھٹکیں، سمجھ آ رہی ہے؟ ان کی سخت آواز پر میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا تھا۔ وہ مجھے برتنوں کی طرف دھکیل کر کچن سے چلی گئی تھی۔ میں نے اپنے جلتے ہوئے گال پر ہاتھ رکھا تو مجھے اور زیادہ تکلیف ہوئی تھی، کاش میں یہاں نہیں آتی۔ روتے روتے میں خاموشی سے برتن دھونے میں مگن ہو گئی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ برتن وغیرہ سے فارغ ہو کر تقریباً میں 1 گھنٹے بعد اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سامنے ہی کھانا، 1 کپ چائے اور دوائی رکھی ہوئی تھی۔ میں حیران ہوئی تھی کہ جن میں کوئی داخل نہیں ہوا کچن میں اور چائے کسی نے بنائی ہی نہیں، پھر یہ سامان یہاں کیسے پہنچا؟ اچانک ہی میرے دل و دماغ میں افضل کا خیال آیا تھا۔ مجھے اب شدید غصہ آنے لگا تھا۔ یہ انسان ضرورت سے زیادہ ہی مجھ میں دلچسپی دکھا رہا تھا۔ فی الحال میں خاموشی سے بستر پر بیٹھ گئی تھی، ارادہ کچھ دیر آرام کرنے کا تھا، لیکن میں کبھی بھی رزق کی بے حرمتی نہیں کرتی تھی۔ جن لوگوں کو کھانا
آرام سے میسر نہ ہو۔ وہ لوگ ہمیشہ رزق کی قدر کرنا جانتے ہیں۔ میں خاموشی سے زہر مار کر لقمے اپنے حلق میں اتارنے لگی تھی۔ کھانا ختم کرنے کے بعد میں نے وہ چائے آدھی پی تھی اور چپ چاپ دوائی لے کر لیٹ گئی تھی۔ سر درد کے مارے پھٹا جا رہا تھا، لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی یہ سب میرے لیے کوئی خوشنما خواب ثابت نہیں ہونے والا، بلکہ ایک دردناک حقیقت بننے والا ہے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میری آنکھ تایا جان کی آواز سے کھلی تھی۔ میں پریشان ہو کر دوپٹہ سنبھالے باہر آئی تو وہ افضل کو زمین پر لٹائے بری طرح سے مار پیٹ رہے تھے۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ اگلے ہی لمحے تائی آگے بڑھی تھی اور اپنے شوہر کو سنبھالتے ہوئے بولی، بس کریں، جب گھر کا ہی کھوٹا سکہ ہو تو کسی پرائے پر کیا غصہ نکالنا، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ جبکہ وہ خاموشی سے اپنا مفلر سنبھالے چلا گیا تھا۔ وہ غصے سے اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے دھاڑے، تم اب نیچے آؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یہ گل کھلاتی رہو گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ آؤ نیچے۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا اگر میں ان کے سامنے گئی وہ واقعی ہی مجھے بہت بری طرح سے ماریں گے، پیٹیں گے، اس لیے میں نے خود کو روک لیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ لوگ کیا بول رہے تھے، کس بات پر غصہ کیا جا رہا تھا، مجھے کسی بات کا علم نہیں تھا۔ چند لمحے بعد میرا کمرہ زور زور سے بجنے لگا تھا۔ میں اپنی سانسیں تک روک چکی تھی۔ ابھی میں کچھ سمجھتی اسی پر تائی کی آواز سنائی دی، تمہارا تایا تمہیں جان سے مار دے گا، بہتر ہے کہ ان سے بات کر لو، دروازہ کھولو، وہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں روتے ہوئے بولی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں بے قصور ہوں، آپ لوگ مجھے کس بات پر مارنا چاہتے ہیں؟ میں نے رات کو برتن بھی دھو دیے تھے، طبیعت صحیح نہیں تھی اس لیے چائے نہیں بنائی۔ میں وعدہ کرتی ہوں اب دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جبکہ تایا کی گرجدار آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی، دروازہ کھول دو نہیں تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اگر میں نے دروازہ توڑ دیا تو تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچ پاؤ گی۔ ان کی بات سن کر میرا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ میں روتے ہوئے بولی، مجھے میری غلطی تو بتائیں، ہوا کیا ہے؟ اب دروازے کو دھکا مارا جا رہا تھا، یعنی وہ واقعی ہی بہت غصے میں تھے، لیکن آخر غلطی ہوئی کیا تھی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ دروازہ توڑتے میں نے اس سے پہلے ہی روتے ہوئے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا اور تڑپ کر بولی، ٹھہر جائیں، میں دروازہ کھول رہی ہوں۔ لیکن تایا جی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ رک کر بولے، کھولو دروازہ، بتاتا ہوں تم نے کیا 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 ہے۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا وہ اندر داخل ہو گئے تھے اور مجھے سمجھنے کا موقع دیے بغیر 2 تھپڑ میری گال پر رسید کیے تھے، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے میں اسی پل زمین بوس ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تم کیا سمجھتی ہو میری ناک کے نیچے میرے گھر میں یہ گل کھلاؤ گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے درشتگی سے میرا سر زمین پر مارا تھا اور ایک بار پھر میرے بالوں کو جھنجھوڑتے ہوئے بولے، بتاؤ مجھے کیا چل رہا ہے تمہارے دل و دماغ میں؟ کیوں تم یہ حرکتیں کر کے میری عزت کو پامال کرنا چاہتی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری شادی نہیں کرواؤں گا جو تم غریب نوکر کے ساتھ عشق لڑا رہی ہو؟ تمہارے کمرے کے اندر سے چائے کا کپ، بریانی کی پلیٹ اور دوائی کا ریپر کیسے ملا؟ یہ افضل تمہیں دے کر گیا تھا نا؟ کیا چل رہا ہے تم دونوں کے درمیان؟ مجھے بولو۔ ان کی بات سنتے ہی میں رو کر بولی، تایا جان، میرے بابا جان اور امی جان کی قسم مجھے نہیں پتہ رات کو کس نے میرے کمرے میں یہ سامان رکھا تھا۔ مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی اور سر میں بہت درد تھا، اس لیے میں نے چائے، کھانا اور دوائی لے لی، لیکن میں نہیں جانتی وہ سب کیسے آیا۔ اور افضل میرے بھائیوں کے جیسا ہے، آپ جس مرضی کی قسم مجھے کھانے کو بولیں گے میں کھا لوں گی، پلیز ایسا مت کریں۔ یہ کہتے ہی میں ہچکیوں سے رونے لگ گئی تھی۔
ان کا اٹھتا ہوا ہاتھ اب تھم چکا تھا، جبکہ میری تائی کا منہ بری طرح سے بن چکا تھا۔ میرے تایا مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا آیت، اس گھر کی عزت ہو تم۔ میرا بھائی مرنے سے پہلے تمہاری ذمہ داری مجھے دے کر گیا ہے۔ اگر تم نے میری عزت پر ذرا بھی حرف لانے کی جرت کی تو میں تمہیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑوں گا، اور اس نوکر کا میں بندوبست میں آج کرتا ہوں، یہ میرے پاس اب نہیں ٹھہرے گا، اس کو میں اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ غصے سے دندناتے ہوئے چلے گئے تھے، جبکہ پیچھے میں گھٹنوں میں منہ دیے بری طرح سے سسکنے لگی۔ انسان ہر طرف سے بے بس ہو جاتا ہے جب ماں باپ دنیا میں حیات نہ ہوں، خاص کر باپ۔ اگر باپ مر جائے تو اولاد در بدر ہو جاتی ہے، ان کے سر پر کوئی چھت نہیں رہتی، چھت موجود ہو بھی تو تب بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ بے سہارا ہیں۔ آپ کے گھر کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، آپ ایک ایسی کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں جہاں آپ ہر طرف سے اکیلے ہوتے ہیں۔ کافی دیر تک میں روتی رہی تھی، میری بالکل بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی میں نیچے جا کر ان لوگوں کا سامنا کروں۔ نہ جانے وہ لوگ کس طرح برتاؤ کریں گے، شاید مجھے ماریں، یہ سوچ کر ہی میں وہیں بیٹھی رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد تائی کی بیٹی کمرے میں داخل ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے حقیر لہجے میں بولی، امی جان نے کہا ہے کہ دوپہر کا کھانا بناؤ، یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے جو تم یہاں بیٹھ کر تصوے بہا رہی ہو۔ اتنا بھی نہیں مارا میرے بابا نے تمہیں جو تمہارے یہ مگر مچھ کے آنسو بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ہمارے گھر میں نحوست پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھو اب نیچے آؤ۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی، جبکہ میں خوب روئی تھی۔ میں واقعی آج خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ کل تک صرف مجھے اس بات کا طعنہ دیا جاتا تھا کہ میں ان کے گھر میں رہ کر مفت کی روٹیاں کھاتی ہوں، لیکن اب مجھ پر ایک ملازم کو لے کر الزام لگائے جا رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد میں خاموشی سے نیچے آ گئی تھی۔ تائی اور تایا لاؤنج میں ہی بیٹھے نہ جانے کیا راز و نیاز کر رہے تھے، ساتھ ان کے بیٹی بیٹھی ہوئی تھی جو موبائل میں ہی مگن تھی، جبکہ افضل کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کچن میں داخل ہوئی تو وہ ایک طرف کھڑا برتن دھو رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے تلخی سے منہ پھیرا تھا، جبکہ وہ سلام کر کے چلا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر واضح چوٹ کے نشان موجود تھے، تایا نے اسے بہت بری طرح سے مارا پیٹا تھا۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ ابھی تک یہاں کیا کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس کو نکال دیں گے، شاید مہینہ پورا کر کے چلا جائے۔ میں نے اپنا سر جھٹکا تھا اور خاموشی سے دوپہر کا کھانا بنانے میں مگن ہو گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ آج کی رات میرے لیے اس گھر میں آخری رات ثابت ہونے والی ہے۔ دوپہر کا کھانا وغیرہ تیار کر کے میں واپس اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی بیٹھے مجھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ تائی اور ان کی بیٹی دونوں کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، رات کو میں نے خاندان والوں کی دعوت رکھی ہے، سوچ رہی ہوں سب کو اکٹھا کر لوں، اب آرام کی ضرورت نہیں ہے، نیچے چلو اور کام سنبھالو، کھانا باہر سے ہی آ رہا ہے، لیکن صفائی وغیرہ ہوگی، تم بھی کچھ ڈھنگ کا پہن لینا، اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچ لینا، امجد بھی آ رہا ہے۔ میں نے سوچا لیا ہے کہ عائشہ کا رشتہ آج طے کر دوں گی۔ سمجھ رہی ہو، میرے دل میں ایک دم سے چبھن محسوس ہوئی۔ امجد اور میں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے، لیکن حالات کے مطابق میں اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ اپنے دل کا حال کسی سے بول پاتی، اس لیے ضبط کا گھونٹ پی کر ہاں بول گئی تھی۔ چند مزید ہدایتیں دے کر دونوں ماں بیٹی چلی گئی تھیں، جبکہ میرے دل پر چھریاں چل رہی تھیں۔ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک بار پھر مجھے کمتر ہونے کے احساس نے تڑپا دیا تھا۔ چند لمحے میں وہیں بیٹھی روتی رہ گئی تھی اور اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرنے لگی تھی۔
کہ ان پر پروردگار اگر تو مجھے ایسی ہی زندگی دینا چاہتا تھا تو مجھے اس دنیا میں تکلیف برداشت کرنے کے لیے بھیجا کیوں؟ اے میرے مالک تو مجھے اٹھا لے، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ کافی دیر تک میں خود کو کوستی رہی تھی اور پھر روتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی تھی اور خاموشی سے لاؤنچ صاف کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ ابھی میں صوفے کو کھسکا کر نیچے سے جھاڑو لگاتی جب اچانک افضل آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو نظر آ رہا ہے صوفہ کتنا بھاری ہے؟ اگر آپ اٹھائیں گی تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ آپ ہٹیں، میں ہٹا دیتا ہوں اٹھا کر۔ اس کی بات سنتے ہی مجھے شدید غصہ آ گیا اور میں چیخ کر بولی، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ گھر والے تمہیں میرے ساتھ کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کر رہے اور تم بلا وجہ مجھ میں گھستے آ رہے ہو۔ دور ہو کر کھڑے رہو، میں اپنے کام خود کر سکتی ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ پریشان کر دیا ہے جب سے آئے ہو، میری زندگی میں مشکلات ہی بڑھ رہی ہیں، جاؤ یہاں سے۔ میرے غصہ کرنے پر وہ 2 قدم پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ میں اب روتے ہوئے صوفہ ہٹانے لگ گئی تھی، مگر صوفہ اتنا بھاری تھا کہ میں اکیلے یہ کام کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ ایک بار پھر آگے بڑھا تھا اور بنا کچھ بھی کہے صوفے کو کھسکا دیا تھا۔ میں نے ایک سخت نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی، لیکن کچھ بھی کہے بغیر جھاڑو لگانا شروع ہو گئی تھی۔ میں بلا وجہ جھگڑا کر کے غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی، ابھی واقعی مجھے اس کی مدد کی ضرورت تھی، اکیلے میں اس بڑے لاؤنج کی صفائی کر ہی نہیں سکتی تھی۔ دھیرے دھیرے ہم دونوں نے پورا لاؤنج چمکا دیا تھا، لیکن اس دوران میں مسلسل روتی رہی تھی۔ آخری دفعہ جھاڑو لگا کر جیسے ہی میں کچن میں جانے لگی تو وہ فوراً سے بولا، بیگم صاحبہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک بات پوچھوں؟ میں نے سخت نظروں سے اس کو دیکھا تھا، لیکن کچھ بھی تلخ بولنے سے پرہیز ہی کیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس نے میری بہت مدد کی تھی۔ وہ بولا، آپ اتنا مسلسل رو کیوں رہی ہیں؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ جب اچانک مجھے تیش چڑھا تھا اور میں اس کو دیکھتے ہوئے دھاڑی، تمہیں اس سے مطلب میں شور کروں، روؤں یا خاموش رہوں یا مر جاؤں، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کیوں میری زندگی میں مشکلات بڑھا رہے ہو؟ ابھی تمہیں کہا تھا مجھ سے دور رہو، اس گھر کے ملازم ہو، ملازم بن کر رہو، میرے باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ خبردار جو تم نے مجھ سے اب دوبارہ اس طرح کا ذاتی سوال جواب کیا، اب جاؤ یہاں سے۔ یہ کہتے ہی میں کچن میں آ گئی تھی۔ میں اس پر غصہ نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ انسان میرے لیے بہت اچھا رہتا تھا، ہمیشہ میری مدد کرتا تھا، لیکن جو حالات اس کی وجہ سے میرے لیے پیدا ہو رہے تھے اس وقت مجھے زہر کی مانند ہی لگ رہا تھا۔ میں کچن میں کھڑی میٹھا بنانے کی تیاری ہی کر رہی تھی جب اچانک عائشہ اندر داخل ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آیت دیکھو میں کیسی لگ رہی ہوں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں نمی سی آ گئی تھی۔ وہ گلابی لباس پہنے ہوئے تھی، امجد کو بہت اچھا لگتا تھا۔ اکثر وہ مجھ سے باتوں ہی باتوں میں اس کلر کی فرمائش کرتا تھا، لیکن میں نے آج تک اس فرمائش کو پورا نہیں کیا تھا۔ میں خاندان میں کسی کو بھی شک نہیں دلانا چاہتی تھی کہ میرے دل میں اس کے لیے کچھ ہے، حالانکہ وہ بہت ہمت والا تھا، لیکن اب جب اسے میری طرف سے کوئی رسپانس ہی نہیں ملا تو اس نے میری کزن کا انتخاب کر لیا تھا۔ میں نے سر ہلا کر محض اتنا ہی بولا تھا، اچھی لگ رہی ہو، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، تمہارے دامن میں خوشیاں بکھیر دے۔ میری بات سن کر وہ بولی، یہ خوشیاں تب ہی بکھریں گی جب تم میری زندگی سے دور رہو گی۔ اگر آج کی دعوت میں تم اپنے کمرے سے باہر نکلی، میں تمہیں بتا رہی ہوں اس گھر میں تمہارا رہنا مشکل کر دوں گی۔ امجد صرف میرا ہے، تمہارے دل و دماغ میں جو یہ خیالات چلتے ہیں ان خیالات کو اپنے تک محدود رکھو۔ تمہاری اوقات افضل جیسے انسان کے ساتھ بنی ہوئی ہے، اسی تک محدود رہو۔ امجد کے سامنے آنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، اب جاؤ یہاں سے، کوئی ضرورت نہیں کچھ بھی بنانے کی۔
وہ میٹھے کے سامان کو دیکھتے ہوئے کافی حقارت سے بول رہی تھی، جبکہ میں بنا کچھ بھی کہے روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مجھے اندازہ تھا عائشہ اس بات سے واقف ہے کہ میں امجد کو پسند کرتی ہوں۔ عائشہ کی عادت میں شمار تھا جو چیز میں پسند کر لیتی تھی اسے حاصل کرنے کی جد و جہد میں وہ لگ جاتی تھی، اور اب بھی میری پسند کو اپنا بنانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد نیچے سے چہل پہل کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں، یعنی مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ میرا دل مچل رہا تھا میں ایک دفعہ امجد کو دیکھ لوں، کمرے سے باہر جا کر خاندان والوں سے مل لوں، لیکن مجبور تھی۔ واقعی اگر آج میں کمرے سے باہر آ جاتی اس وقت مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ خاندان کے تمام لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ سب مجھے رحم کی نظروں سے دیکھتے تھے، کیونکہ نہ میرا باپ تھا نہ میری ماں تھی۔ ساری پراپرٹی بھی تایا کے نام تھی، اس لیے سب بہت پیار سے پیش آتے تھے۔ ان لوگوں کی موجودگی میں میں ہمیشہ کھل جاتی تھی، لیکن اب میں چاروں طرف سے مجبور تھی، میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یقیناً وہ لوگ اب نیچے میرے بارے میں برائیاں پیدا کر رہے ہوں گے، مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا۔ میں چپ چاپ بستر پر لیٹ گئی تھی۔ عموماً مجھے آرام میسر نہیں ہوتا تھا، اس لیے میں نے اب آرام کرنے کا سوچا تھا، اس بات سے بے خبر کہ کتنی بڑی سازش میرے خلاف کی جا چکی ہے۔ میں چپ چاپ بستر پر آنکھیں موند کر لیٹ گئی تھی۔ وقت اور تیزی سے گزرنے لگا تھا۔ چند لمحے کے بعد مجھے گرمی کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں نے چہرے سے کمبل ہٹایا تو کمرے میں لائٹ بالکل بھی موجود نہیں تھی، اندھیرا چاروں جانب پھیل چکا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھی تھی، مجھے کمرے کے اندر سے کسی کے سانسوں کی آواز بھی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی میں کچھ کہتی اسی پل کمرے کی لائٹس آن ہوئی تھی اور کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور خاندان کے تمام لوگ اندر داخل ہوئے تھے۔ میں حواس باختہ سی اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی تھی جب تائی واش روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، اندر رہیے، وہ میں کہہ رہی ہوں آپ لوگوں سے۔ اس لڑکی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، دیکھیں کہ ذرا کتنی بے شرم ہے۔ جبکہ میں فوراً سے بولی، کیوں، کیا ہو گیا ہے؟ کون اندر ہے؟ میں تو سو رہی تھی۔ میرے چہرے سے بھی معلوم ہو رہا تھا کہ میں کافی گہری نیند میں سے جاگی ہوں۔ ابھی میں کوئی کچھ کہتا اسی پل واش روم کا دروازہ کھلا تھا اور افضل باہر آیا تھا، ہاتھ میں پانا اور ٹیسٹر وغیرہ تھا۔ وہ فوراً سے بولا، اندر کا بلب ٹھیک ہو گیا ہے اور میں نے بورڈ کو بھی ٹھیک کر دیا ہے، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بار بار اندر کی لائٹس بند نہیں ہوگی۔ وہ مزید کچھ کہتا اسی پل تایا کمرے میں داخل ہوئے تھے اور بنا اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر تھپڑ ہی تھپڑ اس کے چہرے پر مارنا شروع ہو گئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ گالیاں بھی دینے لگ گئے تھے۔ تو نے ہمارے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ جبکہ میرے باقی کے رشتہ دار یعنی چاچو، ان کے بیٹے وغیرہ فوراً سے آ گئے تھے اور میرے تایا کو دور کیا تھا۔ جب ان کی بیوی میرے پاس آئی تھی اور میرا ہاتھ مروڑ کر بولی، تم نے ہمیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا، مہمانوں کی پیٹھ پیچھے تم یہ سب کچھ کر رہی ہو۔ جب اچانک میرے تایا مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کب سے چل رہا ہے یہ سب کچھ؟ اب چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سچ سچ بتاؤ۔ مجھے پہلے ہی تم دونوں پر شک ہو گیا تھا، اس آدمی کو نکال دینا چاہیے تھا، لیکن بس غلطی ہو گئی۔ لیکن آج میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں یہ گند میرے گھر میں پھیلانے کا، آج تمہیں اسی کے ساتھ رخصت کر کے اپنے گھر سے بے دخل کروں گا۔ ان کی بات سن کر میں روتے ہوئے بولی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ یہ کمرے میں کب آیا، واش روم میں کب گیا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ عائشہ نے مجھ سے کہا تھا کہ تم امجد کے سامنے نہیں آؤ گی۔ خدا کی قسم تایا ابو، میں جب سے سو رہی ہوں
مجھے نہیں پتہ یہ کب آیا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میری بات کا یقین کریں، یہ مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ جب اچانک میری تائی میرے چہرے پر زوردار تھپڑ مارتے ہوئے بولی، خبردار، جو تم نے میری بیٹی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا، وہ تمہاری جیسی ہرگز نہیں ہے۔ تم کہاں اور میری بیٹی کہاں؟ تم اس کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو، سمجھ آئی؟ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے پیچھے کی طرف دھکیل دیا تھا، جبکہ تایا ابو اب مولوی صاحب کے انتظامات کا حکم دے رہے تھے۔ میں نے نفرت امیز نگاہوں سے افضل کو دیکھا تھا، جو بالکل خاموش سا سر جھکائے ہوئے کھڑا تھا، جو مجھے حیرانگی بھی ہو رہی تھی کہ یہ ظالم انسان کچھ بول کیوں نہیں رہا، اپنے دفاع میں لڑ کیوں نہیں رہا، یہاں سے چلا کیوں نہیں جاتا، اور اس کی یہی خاموشی مجھے بے چین کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد تایا ابو اور باقی مردوں نے مل کر یہی فیصلہ کیا تھا کہ مجھے اسی کے ساتھ رخصت کر دیا جائے۔ میں نے خوب احتجاج کیے تھے، لیکن میری ایک بات بھی نہیں سنی گئی۔ مارنے کی دھمکیاں دے کر مجھے نکاح کے لیے بٹھا دیا گیا تھا۔ مولوی صاحب نے جب نکاح کے کلمات دہرائے، میری ہچکیاں بندھنا شروع ہو گئی تھی۔ میں روتے ہوئے بولی، میرا یقین کریں تایا ابو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جب اچانک سے وہ دھاڑے، میرے سامنے صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مولوی صاحب پوچھ رہے ہیں جواب دو۔ جو تم نے گل کھلانا تھا تم کھلا چکی ہو، اب مزید ہمارے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ جبکہ میں ان کی بات سن کر میری آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ میں روتے ہوئے بولی، نکاح قبول ہے۔ 3 دفعہ مجھ سے پوچھا گیا تھا اور تینوں دفعہ میں نے روتے ہوئے ہی نکاح قبول کیا تھا۔ جب یہی سوالات افضل سے پوچھے گئے تو اس نے بہت ہی طریقے سے جواب دیا تھا، لیکن ایک لمحے کے لیے میں حیران ہوئی تھی۔ نکاح نامے پر اس کا نام افضل نہیں بلکہ سید جبران شاہ تھا۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد نہ کوئی مبارکباد دی گئی اور نہ ہی گلے ملے۔ بس تایا ابو غصے سے بولے، اس سوغات کو لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اس گھر میں اس لڑکی کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ میرے رونے کے باوجود ان لوگوں نے مجھے معاف نہیں کیا تھا اور نہ ہی میری صفائیوں کو اہمیت دی تھی۔ بس ایک اجنبی کے ساتھ مجھے روانہ کر دیا گیا تھا۔ میں بالکل سن ہو کر تایا کے گھر سے نکلی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میری سانسیں روک دی ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میرے اپنے گھر والوں نے مجھ سے تعلق توڑ لیا ہے، میری صفائی کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ میں جانتی تھی یہ سب سوچی سمجھی سازش ہے۔ امجد مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، وہ عائشہ کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی تائی اور عائشہ نے مل کر پورا منصوبہ بنایا اور اسے میرے کمرے میں بہانے سے بیچ کر بتی گل کی تھی اور اسی چیز کو مدعا بنا کر مجھے بدنام کر دیا تھا۔ میں اپنے لوگوں کی حقیقت سے بخوبی واقف کار تھی۔ میں بس خاموشی سے اس نوکر کے ساتھ سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ ہم کہاں جانے والے تھے، ہم کہاں رہنے والے تھے، ہم کیا کھائیں گے، کچھ پتہ نہیں تھا۔ افضل جب تایا کے پاس نوکری لینے کے لیے آیا تھا، اس نے یہی بولا تھا کہ اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، وہ یتیم ہے، نہ سر پر چھت ہے اور نہ ہی کھانے کے لیے جیب میں پیسے۔ وہ اسے پیروں کی جوتی بنا کر بھی رکھیں گے تو اسے قبول ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اب میں پریشان ہو رہی تھی۔ اب کھانے کے لالے پڑ جائیں گے لیکن حالات میں کوئی سدھار نہیں آئے گا۔ ابھی ہم چند قدم ہی آگے کو چلے تھے جب ایک گاڑی آ کر ہمارے سامنے رکی تھی۔ میں نے پریشان ہو کر افضل کو دیکھا تھا، میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولا، میں نے ایک کیب بک کی ہے، ابھی ہوٹل چلتے ہیں، فی الحال وہیں رات ٹھہریں گے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، اس لیے میں بھی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میں تھوڑا بہت حیران بھی تھی کہ اس نے گاڑی کیسے بک کی۔ اسے دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ پڑھا لکھا ہے اور اس کے پاس بڑا موبائل فون ہے۔ فی الحال میں نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی تھی، کیونکہ اب ساری زندگی
مجھے اسی انسان کے ساتھ گزارنی تھی۔ وہ مجھے سوکھی روٹی کھلاتا، جھونپڑی میں رکھتا، اب وہی میرا سب کچھ تھا۔ گاڑی کس سمت جا رہی تھی مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا، لیکن ایک چیز مجھے بہت زیادہ حیران کر رہی تھی۔ جب سے ہمارا نکاح ہوا تھا، افضل کا انداز کافی بدلا بدلا تھا۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ شخص کون ہے۔ ایک لمبی مسافت کے بعد گاڑی ایک عالیشان ہوٹل میں داخل ہوئی تھی۔ میں حیرت سے چاروں طرف نظریں گھمانے لگ گئی تھی۔ آخر یہ شخص مجھے لایا کہاں پر ہے؟ گاڑی پورچ میں رکی تو وہ خاموشی سے اتر گیا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی اتری تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے گھبرائے لہجے میں بولی، تم پاگل ہو گئے ہو؟ کہاں لے کر آئے ہو؟ کرائے کے پیسے ہیں، ایک رات کا کرایہ یہاں 50,000 سے بھی زیادہ ہوگا، بہت عالیشان ہوٹل ہے۔ میری بات سن کر وہ بے اختیار بولا، آپ خاموش رہیں، میں سنبھال لوں گا، آپ بس میرے پیچھے آ جائیں۔ یہ کہتے ہی وہ آگے بڑھ چکا تھا، جبکہ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ انسان آج ہماری بہت بے عزتی کروانے والا تھا۔ اس بات کا اندازہ مجھے اس کے انداز دیکھ کر ہی سمجھ آ چکا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ وہ جیسے ہی ہوٹل کے لابی میں داخل ہوا، فوراً ہی مینیجر پھولوں کا گلدستہ لیے ہماری طرف آیا تھا، جبکہ میں دائیں جانب سے ایک پورا سٹاف ہمارے گرد آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں بے یقینی سے تمام لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ مینیجر نے آگے بڑھ کر افضل کے ہاتھ میں گلدستہ دیا تھا اور باقاعدہ جھک کر بولا، بہت بہت مبارک ہو آپ کو شادی کی۔ ہم جو ارینج کر سکتے تھے سر ہم نے کیا، آپ آ جائیں۔ جیسے ہی وہ ایک طرف ہوا، پورا سٹاف بھی اسی طرح ادب سے جھکا تھا، جبکہ میں حیران ہو کر افضل کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ کیا ہے؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، جبکہ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ 10 منٹ ٹھہرے، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ مینیجر کے ساتھ ایک طرف کھڑے ہو کر نہ جانے کیا بات کرنے لگا تھا کہ مینیجر فوراً ہی تابع داری سے سر ہلا رہا تھا، اور جس انداز میں وہ گفتگو کر رہا تھا اس کے انداز صاحب بتا رہے تھے وہ افضل نہیں بلکہ واقعی سید جبران شاہ ہیں۔ وہ کوئی معمولی ہستی نہیں تھی۔ چند لمحے کے بعد وہ میرے پاس آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آج ہم یہیں ٹھہریں گے اور صبح پھر میرے گھر جائیں گے، آپ آ جائیں۔ میں بے اختیار اس کا ہاتھ تھام کر بولی، کون ہو تم؟ سچ سچ بتاؤ، تم افضل نہیں ہو، تم سید جبران شاہ ہو، لیکن تم یہاں کیسے آئے؟ مطلب تم یہاں کے مالک ہو؟ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی مینیجر میرے پاس آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جی سر یہاں کے مالک ہیں، اور آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں میڈم؟ ہم نے آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت کمرہ تیار کروایا ہے، آپ دونوں آ جائیں۔ جبکہ میں بے یقینی سے افضل کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کو افضل بولوں یا پھر سید جبران شاہ بولوں۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ مجھے لیے سیدھا لفٹ کی طرف بڑھا تھا اور ہم دونوں اندر داخل ہوئے تو مینیجر ہمارے فلور کا بٹن دبا کر ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ میرا دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ میں اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ چند لمحے کے بعد لفٹ رکی تھی اور وہ مجھے لیے باہر آیا تھا۔ میں اب بھی ایک عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا تھی۔ یہ شخص مجھے عجیب پہیلیوں میں الجھایا جا رہا تھا۔ وہ لوگ مجھے لیے 206 نمبر کے کمرے کے پاس آئے تھے اور دروازہ کھول کر مینیجر صاحب بولا، آپ لوگ آرام کیجیے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو سر آپ ایک کال کریں گے، 5 منٹ میں حاضر ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہی وہ چلا گیا تھا، جب کہ میں دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ لیکن اگلا لمحہ حیران کر دینے والا تھا۔ اتنا حسین و جمیل کمرہ میں نے صرف اپنی پوری زندگی میں ایسا نہیں دیکھا تھا۔ حسین میں تو صرف چھوٹے سے کمرے میں واقف تھی۔ 5 سال کے بعد جب میں نے ہوش سنبھالا تھا وہ چھوٹا کمرہ ہی میری پوری دنیا تھا۔ لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ زندگی مجھے ایک ایسے کمرے میں بھی کبھی کھڑا کر دے گی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولا، آپ کو یہ کمرہ پسند نہیں آیا؟ لیکن
میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے گھر کا کمرہ ضرور پسند آئے گا۔ آج کی رات بس آپ یہاں ایڈجسٹ کر لیں، کیونکہ ہمارے گھر کا سفر تھوڑا لمبا ہے۔ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ آپ کی طبیعت بھی خراب ہے۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میں مڑی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، مجھے سچ سچ بتاؤ افضل، تم کون ہو؟ تم ایک معمولی نوکر نہیں ہو، وہ منیجر بول رہا ہے، یہ ہوٹل تمہارا ہے۔ تم آخر کیا چاہ رہے ہو؟ کچھ بتاؤ گے؟ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اچھا آپ بستر پر بیٹھیں، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک ٹیبل کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ میں خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ چند لمحے کے بعد وہ ایک ڈائری لیے میرے پاس آ گیا تھا اور میرے دائیں جانب بیٹھ کر اس نے ڈائری کو کھولا تھا۔ پہلے ہی صفحے پر میرے بابا جان کی تصویر موجود تھی اور اس کے ساتھ ایک اجنبی شخص بھی موجود تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے بابا جان میرے بابا جان کے بہترین دوست تھے۔ بچپن ہی میں انہوں نے تمہارا رشتہ میرے ساتھ طے کر دیا تھا۔ اس وقت میں 10 سال کا تھا اور تم محض 1 سال کی۔ پھر اتفاقی طور پر تمہارے بابا جان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر میرے بابا اپنے وعدے سے نہیں ہٹے تھے۔ انہوں نے تمہارے تایا سے رابطہ بھی کیا، مگر انہوں نے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا۔ لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہوتا چلا گیا، میری دلچسپی تم میں بڑھنے لگی۔ ایک چھوٹے بچے کے دل و دماغ میں جب ایک بات بٹھائی جائے گی کہ تمہارے ہونے والی بہو بیوی یہی ہے، تو کوئی بھی شخص اس کے دل میں جذبات آ جاتے ہیں۔ تو میں بھی تم سے شدید محبت کرنے لگا تھا، لیکن جب بابا نے مجھے بتایا کہ تم مجھے نہیں مل سکتی، میرے دل و دماغ پر صرف ایک بار تم سوار ہو گئی تھی۔ مجھے تم تک پہنچنا ہے اور کسی بھی قیمت پر تمہیں حاصل کرنا ہے۔ اس لیے میں نوکر بن کر تمہارے تایا کے دروازے پر جا پہنچا تھا، حالانکہ میں لندن سے پڑھ لکھ کر آیا ہوں، وہاں کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے۔ لیکن محبت انسان کو ایسے ہی بیکاری بنا دیتی ہے۔ تمہارے تایا کو جب پتہ چلا کہ میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں، میں زیادہ تنخواہ بھی نہیں لوں گا، تو انہوں نے مجھے تمہارے گھر کے کاموں کے لیے رکھ لیا۔ میرا ارادہ وہاں رہ کر تمہارا دل جیتنے کا تھا، لیکن جب میں نے وہاں تمہارے ساتھ ان لوگوں کا رویہ دیکھا تو میرا دل بہت زیادہ عجیب سا ہو گیا تھا۔ میں چاہ کر بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ پا رہا تھا۔ اتنے بڑے ہوٹل کا مالک، اتنی بڑی کمپنیوں کا مالک، لیکن تمہارے آگے بے بس ہو گیا تھا۔ اس لیے تمہارے لیے برتن بھی دھو رہا تھا، گیراج بھی صاف کر رہا تھا اور لوگوں کے تھپڑ بھی برداشت کر رہا تھا۔ آج صبح سے ہی تمہاری تائی کا رویہ میرے ساتھ بہت الگ تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہیں، اس لیے میں بھی پوری تیاری سے تھا، لیکن مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ شفاق عورت تمہیں اس طرح سے بدنام کرے گی۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب انسان کی جیب میں پیسہ ہو تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ کل ہی صبح تمہارے گھر والوں کو تمہاری سچائی کا علم ہو جائے گا اور تمہارا دامن صاف ہو جائے گا۔ لیکن ہاں، میں تم سے واقعی بہت محبت کرتا ہوں اور تمہیں ایک پرسکون زندگی دینا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے تم امجد کو پسند کرتی ہو، لیکن دیکھو، جو شخص تمہارے لیے ایسی پیچیدگیوں میں کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ تمہیں کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکتا۔ اس کی بات سن کر میں شدت سے رونے لگ گئی تھی۔ یہ بات واقعی ہی سچ تھی۔ مجھے امید تھی کہ امجد میرے لیے کھڑا ہوگا، میرے دفاع میں بولے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ بالکل خاموش تماشائی بنا ایک کونے میں کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے افضل کو منع کر دیا تھا کہ تم کچھ بھی ان لوگوں کو نہیں بتاؤ گے جن لوگوں نے ساری زندگی مجھے دکھ تکلیف پہنچائی ہے۔ میں ان سے کوئی بھی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی۔ میں اب سکون کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں۔ اور جیسا میں نے بولا تھا ویسا ہی ہوا تھا۔ اگلے ہی دن وہ مجھے اپنے بنگلے پر لے گیا تھا۔ اس کے بابا جان، اس کی امی جان، اس کی بہن، سب نے میرا بہت اچھا سے خیال رکھا ہے۔ سب مجھ سے پیار کرتے ہیں، بیٹیوں کی طرح مان دیتے ہیں۔ مجھے میرے صبر کا پھل مل گیا ہے۔
ماں باپ کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ ہاں، کچھ فیصلے انسان کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں، لیکن ماں باپ کا کیا گیا ہر فیصلہ ہی درست ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور ایک دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔